السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی اسٹوری سنا رہی ہوں کہ جس میں میسیج ہے۔ یہ بھی ایک شہر میں ایک پینٹر رہتا ہے اور وہ تصویریں بناتا ہے، اور اس کا بچے کو بھی باپ کو دیکھ دیکھ کے بہت شوق ہو جاتا ہے کہ میں بھی تصویریں بناؤں، تو وہ بھی تصویریں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور کیونکہ باپ تو بہت اچھا پینٹر ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی تصویریں بناتا ہے اور اس کی 1000 میں بک جاتی ہے، اور وہ دوسرے تیسرے دن اپنی تصویر 1000 کی جا کے بیچ کے آتا ہے۔ اور بیٹا بھی اس کو شوق ہو جاتا ہے اور تصویریں بناتے بناتے وہ بھی بنانا شروع کر دیتا ہے اچھی تصویریں۔ تو جب بھی کوئی تصویر بناتا ہے تو پہلے اپنے باپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے، تو کوئی نقص ہے تو مجھے بتائیں اور میں پھر اس کو ٹھیک کروں گا۔ تو باپ پھر اس کو بتاتا ہے کہ اس میں یہ نقص ہے، اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک کرو۔ پھر وہ جا کے اس کو ٹھیک کرتا ہے نقص کو، اور پھر جا کے بازار میں بیچتا ہے۔ تو اس کی 200-300 تک بکتی ہے تصویر بچے کی، جو لڑکا ہوتا ہے، اور باپ کی 1000 بکتی ہے۔ تو لڑکا پھر اس کو ہوتا ہے کہ باپ کی 1000 کی تصویر بکتی ہے اور میری 200-300 تک بکتی ہے۔ تو وہ باپ کہتا ہے اپنی تصویروں میں زیادہ اچھا امپروومنٹ لے کے آؤ اور بھی اچھی تصویریں بناؤ۔ تو وہ باپ اس کو طریقے اور بھی سکھاتا ہے، اچھا پینٹر ہوتا ہے۔ تو بچہ پھر تصویر اور بنانا، وہ بھی پینٹر ہوتا ہے تو اور اچھی تصویریں بناتا ہے۔ پھر جب بھی کوئی تصویر بناتا ہے پہلے باپ کو دکھاتا ہے، باپ اس میں جو خامیاں ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرو، اور پھر جا کے بیچنا۔ اور اس طرح سے وہ بچہ جو اس میں خامیاں ہوتی ہیں اور جو اس میں کوئی فالٹ ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک کرتا ہے اور پھر جا کے بیچتا ہے۔ اور ایک دن اس طرح کرتے کرتے بچے کی پینٹنگ بہت اچھی اور بہت زبردست ہو جاتی ہیں، تو وہ جا کے بازار میں بیچتا ہے تو اس کی تصویر بھی 1000 روپے میں بکنے لگ جاتی ہے۔ تو پھر کچھ عرصے بعد وہ تصویر لے کے باپ کے پاس آتا ہے، باپ اور اس کو ترکیبیں بتاتا ہے کہ اس سے بھی اچھی تصویر بناؤ، اس طرح سے کرو، یہ کرو۔ تو وہ اس طرح سے باپ سے سیکھ کے اور بھی اچھی تصویر بناتا ہے۔ تو پھر اس کی تصویر 1200-1500 تک بکنے لگ جاتی ہے، تو لڑکا بہت خوش ہوتا ہے۔ اور پھر تصویر بناتا ہے تو جب اس کی 1200-1500 کی تصویر بکنے لگ جاتی ہے تو وہ لڑکا اپنے باپ سے مشورہ کرنا بند کر دیتا ہے کہ اب تو میں بہت اچھی تصویریں بنانے لگ گیا ہوں، باپ سے بھی اچھی تصویریں بنانے لگ گیا ہوں، تو میں کس لیے پوچھوں باپ سے۔ اور وہ تصویریں بناتا ہے اور جا کے بیچنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ باپ بھی چپ رہتا ہے اور باپ کی وہی تصویر 1000 روپے میں بکتی رہتی ہے، اور کچھ عرصے اس کی تصویر لڑکے کی تصویر 1500-1600 میں بکتی ہے۔ پھر کچھ عرصے، تھوڑے عرصے کے بعد اس کی تصویر لڑکے کی 1000 میں بکنے لگ جاتی ہے، پھر وہی 800 میں، پھر وہی 400-500 میں، اور پھر وہی 300-400 میں بکنے لگ جاتی ہے۔ یعنی کم سے کم تصویر کے ریٹ ہوتے جاتے ہیں اس لڑکے کے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور باپ کی وہی 1000 روپے کی بک رہی ہوتی ہے ہر دوسرے تیسرے دن تصویر۔ تو لڑکا حیران ہو جاتا ہے، میں تو اتنا اچھا پینٹر بن گیا تھا، تو کیا وجہ ہے اور کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر باپ کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے، اور آپ کی تصویر تو وہی 1000 روپے کی بک رہی ہے اور میری اتنی مہنگی بک رہی تھی اور اب اتنی سستی بکنے لگ گئی ہیں۔ تو باپ کہتا ہے کہ پہلے تم تصویر بناتے تھے، تم تو اب مجھ سے بھی اچھے پینٹر بن گئے ہو، لیکن پہلے تم جو بھی تصویر بناتے تھے تو میرے پاس آتے تھے، اور میں تمہیں اس میں کوئی خامی ہوتی تھی یا کوئی غلطی ہوتی تھی یا نہیں بھی ہوتی تھی تو میں تمہیں اس سے بھی بہتر تصویر کہتا تھا کہ اس میں زیادہ اچھے رنگ بھرو، اس سے زیادہ اس کو امپروو کرو اپنی پینٹنگ کو، تو تم کرتے تھے، میری بات مانتے تھے۔ اور جب تم نے سمجھا کہ میں بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہوں اور اچھا، باپ سے بھی اچھا پینٹر بن گیا ہوں، بے شک تم مجھ سے زیادہ اچھے پینٹر بن گئے ہو، لیکن تم مجھ سے آ کے پوچھتے تھے تو میں تمہیں بتاتا تھا کہ اس سے اچھی چیز بناؤ، میں باپ ہونے کے ناطے تو میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو وہ تم اس کو میرا کہنا بھی مانتے تھے اور اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ نہیں سمجھتے تھے اور میری بات مانتے تھے۔ جس دن تم نے مجھ سے پوچھنا چھوڑ دیا اور خود ہی بنا کے تصویریں اور بیچتے رہے، اور تمہاری چیزوں میں کمیاں جو بھی تھی وہ کوئی نہیں دیکھتا تھا، اور تم اس کو جا کے بیچتے تھے، تو تمہاری تصویر کی ویلیو ڈاؤن ہوتی گئی اور اس کے پیسے ڈاؤن ہو گئے اور وہ سستی بکنے لگ گئی۔ اس لیے بیٹا تمہاری تصویر سستی بک رہی ہیں، اور کیونکہ تمہاری جو کوئی کمیاں ہیں تصویر میں تو اس کو کوئی نہیں دیکھتا اور نہ اس کو چیک کرتا ہے۔ تو بیٹا سمجھ جاتا ہے اور باپ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میری غلطی ہے، میں اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ سمجھنے لگ گیا تھا۔ اگر میں بہت اچھا، آپ سے بھی زیادہ اچھا پینٹر بھی بن گیا تھا
تو پھر بھی مجھے آپ کو دکھا کے تصویریں یا آپ سے مشورہ کسی بات میں بھی، چاہے تصویر ہے کسی بات میں بھی مجھے آپ سے مشورہ کرنا چاہیے، اور وہ پھر بچہ سمجھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آئندہ آپ سے ہر بات میں مشورہ کروں گا۔ یہ اس بات کا میسیج ہے کہ ہم زندگی میں کسی عمر میں بھی پہنچ جائیں تو ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمارے ماں باپ یا ہمارے بڑے جو بھی ہیں ہمیشہ ان کے پاس جائیں، ان سے مشورہ لیں، ان کے پیار محبت، ان کی دعائیں لیں، اور اپنے آپ کو اور ہمیشہ اپنے بڑوں کا مشورہ لے کر زندگی میں چلنا چاہیے۔ لائک، سبسکرائب۔